جناب ندیم احمد میامی USA، السلام علیکم۔ آپ کے دو سوال ہمیں موصول ہوئے، برائے کرم درگزر فرمائیے کہ آپ کے جواب میں کچھ تاخیر ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں ان قریب حج کے لیے جاؤں گا تو وہاں پر میری نمازوں اور حج کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں اور آپ نے اپنے ذہن کو یہ تیار کر لیا ہے کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو آپ حرم شریف میں ایسے وقت میں جائیے کہ جب وہاں جماعت ہو جائے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں حرم شریف میں نماز فرض بہت پہلے وقت میں پڑھ لی جاتی، لہذا آپ ذرا تاخیر سے جائیے تاکہ ان کی نماز ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ اپنی جا کر کے ظہر کی نماز پڑھیے، جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیں تو آپ اپنی عصر کی نماز پڑھیے، غرض کہ جب ان کی جماعت ختم ہو جائے تو آپ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ حج کے لیے جاؤں گا تو وہاں میری نمازوں اور حج کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، نمازوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ اپنی نمازوں کو ترتیب دیں کہ ان کی نماز باجماعت کے بعد آپ جائیں۔ حج کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ لوگوں نے بڑی غلط فہمی ہے کہ حج بھی کسی قسم کی نماز ہوتی ہوگی جو ان کے پیچھے ادا کی جاتی۔ حج تو اصل میں عرفات میں ٹھہرنے کا نام، مزدلفہ میں اور مینا میں ٹھہرنے کا نام، اور بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کی سعی حالت احرام میں نیت کے ساتھ بجا لانے کو حج کہتے ہیں، نہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا نام حج ہے۔ اس لیے آپ کی نمازیں بھی ہو جائیں گی، حج بھی ہو جائے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ اہل تشیع ماتم کے حق میں دلیل دیتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت شہید کیے۔ سوال تو آپ کا بڑا مختصر ہے لیکن جواب بڑا طویل، یہی وجہ تھی کہ یہ سوال جو ہے آپ کا مؤخر رہا۔ اب میں اس کی تقریر تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ سرے سے یہ روایت ہی غلط ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دندان مبارک کا شہید ہو گئے تو حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت اس اعتبار سے توڑ لیے کہ شاید یہ دانت ٹوٹا ہوگا، یہ دانت ٹوٹا ہوگا، یہ دانت ٹوٹا ہوگا، نتیجتاً سارے دانت جو ہیں وہ حضور علیہ السلام نے توڑ لی۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی محبت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے پتھر سے اپنے دانتوں کو توڑ لیا، اور اس گمان میں کہ شاید یہ ٹوٹا ہوگا، یہ ٹوٹا ہوگا، یہ ٹوٹا ہوگا، یہ گمان، چونکہ انہیں یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا کون سا دانت ٹوٹا جیسا کہ بیان کیا جاتا۔ محترم جناب، آپ کو جس نے بھی یہ بتایا ندیم احمد صاحب کہ حضرت اویس قرنی نے ایسا کیا، اول تو یہ روایت سرے سے صحیح نہیں، ایک بات آپ کے ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کے متعلق یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ غزوہ احد کو نبی کریم علیہ السلام کے دانت ٹوٹے، تو آپ کے ذہن میں رہے کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز دانت نہیں ٹوٹے، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ البتہ یہ ہوا کہ آپ کے چہرے انور پر ایک پتھر لگا جس سے آپ کی دانت کا ایک نوک جو تھی وہ جھڑی، نہ کہ پورے دانت ٹوٹ گئے۔ پھر دیکھیے، آپ بڑے ٹیکنیکل انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دانت ٹوٹ جائیں، کسی آدمی کے سامنے کے دانت اگر ٹوٹ جائیں تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح نہیں پڑھ پاتا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دندان سازی کا عمل بہت تاخیر سے شروع ہوا، مشکل سے 100 برس یا 200 برس ہوں گے جس وقت سے نقلی دانت لگانے کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اگر معاذ اللہ مان لیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آگے کی جانب کے دندان مبارکہ ٹوٹ گئے تو آپ دیکھیے پھر کتنی خرابی پیدا ہوگی۔ آپ اگر کسی تجوید داں جس نے کہ تجوید کو فن کے اعتبار سے پڑھا، اگر آپ اس سے ملیں تو دیکھیے چند باتیں۔ مثال کے طور پر جو سامنے کے دانت ہیں ان میں سے کتنے حروف کا اجرا ہوتا ہے جو اس کے مخارج ہیں؟ مثال کے طور پر عربی میں سا، جس کو ہم اردو میں سے کہتے ہیں، سا یہ آگے کے 2 دانتوں سے نکلتا۔ اسی طریقے سے غال یہ آگے کے دونوں دانتوں سے نکلتا۔ اسی طریقے سے جس کو ہم اردو میں زوئی کہتے ہیں، عربی میں جس کو ذا کہتے ہیں، یہ حرف ذا جو ہے یہ بھی آدمی کے اوپر کے 2 دانتوں سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ آئیے، دانتوں کی جڑ سے ایک لفظ تے ادا ہوتا ہے، ایک دال، اور ایک لفظ جو ہے وہ تو ادا ہوتا۔ اب مجھے بتائیے، اگر حضور کے سامنے کے دانت معاذ اللہ جھڑ جائیں تو حضور علیہ السلام ان حروف کو کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا
کہ جو صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اگر وہی قرآن کو صحیح نہ پڑھ پائیں تو مجھے بتائیے امت میں وہ کون فرد ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پھر قرآن کو صحیح پڑھ پائے گا؟ اگر حضور کے دندان مبارکہ شہید ہو گئے اور اس کو اگر مان لیا جائے تو سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں یقیناً سقم رہ جاتا ہوگا، اور یہ بات عقل اور نقل کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا عمدہ بات کہی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آگے کے دانتوں کا جھڑنا یہ عیب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عیبوں سے پاک۔ اور حدیث شریف میں حضرت حسان ابن ثابت کے ان اشعار کو نقل کیا گیا۔ اشعار تو بہت ہیں لیکن ان میں ایک شعر یہ ہے کہ حضرت حسان نے حضور کی موجودگی میں کہا، خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے، تمام نقص اور برائیوں سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا، یعنی تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ اور اس کے بعد دوسرے مصر ثانی میں کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ بے عیب ہے، اس لیے یہ واقعات ہمارے نزدیک درست نہیں۔ اب آئیے عقل و خرد کو کام میں لاتے ہوئے آپ دیکھیے، کیا یہ آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پتھر لے کر اپنے 3200 دانت توڑ لے؟ یہ ہرگز عقل اس کو نہیں مانے گی، اس لیے یہ روایت درست نہیں۔ اچھا، اب ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ شیعہ حضرات اپنے ماتم کرنے کے جواز میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پیش کرتے کہ انہوں نے عشق میں اتنا مگن ہو کر، سرشار ہو کر 3200 دانت یوں توڑے کہ شاید یہ ٹوٹا ہو، شاید یہ ٹوٹا، اس لیے انہوں نے توڑ لی۔ اور شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہم پورے بدن پر جب ماتم کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ شاید امام حسین کے یہاں لگا ہوگا، شاید یہاں لگا ہوگا، شاید یہاں لگا ہوگا۔ تو دیکھیے کہیں لگنے میں تو تردد ہے۔ میرے عزیز آپ یہ بتائیے کہ امام حسین کی گردن پر تلوار لگنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں، یہ ہے؟ مجھے بتائیے کہ امام حسین کی گردن پر تلوار لگی، اگر شیعہ حضرات امام حسین کی محبت میں سرشار ہیں تو پہلے اپنی گردن پر تلوار ماریں، اور انشاءاللہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں۔